نسبت بین نقیض کل کلیین مع البرہان، اور دو کلیوں میں سے ہر ایک کی دو نقیضوں کے درمیان نسبت کو برہان سے ثابت کرنے اور بیان کرنے کے لیے فنقول، پس ہم یہ کہتے ہیں، چاہیے کہ ہم بیان کریں، ذکر کریں، تو پس ہم یہ کہتے ہیں کہ الاول، پہلی جو نسب اربعہ میں ہم نے پڑھی تھی وہ دو متساویوں کے درمیان نسبت تھی، کہ دو متساوی جو ہیں مفہوماً علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن مصداق میں دونوں ایک دوسرے پر برابر صادق آتی ہیں۔ تو اب بیان کر رہے ہیں نقیض المتساویین متساویان ایضاً، کہ جو دو متساوی تھیں جب ان کی دو نقیضیں بنا دیں تو دو متساوی کی دو نقیضوں میں بھی تساوی ہی کی نسبت ہے، یعنی جس طرح خود اصل میں دو میں تساوی کی نسبت تھی، جب ان دو کی نقیض بنا دیں گے تو ان نقیضوں میں بھی تساوی کی نسبت برقرار رہے گی۔ یعنی یہ کہ انہ اذا کان الانسان یساوی الناطق، کہ جب انسان مساوی ہو ناطق کے یا ضاحک کے، جو ہم نے پیچھے بیان کیا، تو یہ جو انسان مساوی ہے، برابر ہے مصداق میں ناطق کے، کہ جو انسان کا مصداق ہو ناطق کا بھی مصداق ہے، فإن اللہ انسان یساوی لا ناطق، تو جب ان کی انسان اور ناطق کی ہم نقیض بنا دیں گے لا انسان اور لا ناطق، تو یہ لا انسان بھی لا ناطق کے مساوی ہوگا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا جو ہے ایک ادعا ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے طریقہ دوران و تردید، طریقۃ الاستقصاء کو ہم جو ہے استعمال کریں گے۔ تو یہ جو ہے فإن لا انسان یساوی لا ناطق، کہتے ہیں یہ جو پس ہمارا دعویٰ یہ ہو جائے گا کہ لا انسان مساوی ہے لا ناطق کے۔ وللبرہان علی ذلک نقول، اور اس پر جو برہان قائم کرنے کے لیے، استدلال کرنے کے لیے ہمیں کہتے ہیں، تو برہان کے لیے جو طریقہ ہے وہی علم ریاضی والا ہے، کہ رمز کے طور پر یہاں جو ہے ہم رکھتے ہیں کہ مثلا انسان کے لیے بے قرار دیتے ہیں اور ناطق کے لیے ہے قرار دیتے ہیں، تو بے اور ہے جو ہے ان میں مثلا انسان اور ناطق میں یساوی کی نسبت ہے، تساوی کی نسبت ہے، جب ان کو ہم بے کو لا بے اور ہے کو لا ہے کر دیں گے، یعنی لا انسان اور لا ناطق، تو یہ نسبت برقرار رہے گی اور لا بے یساوی لا ہے ہو جائے گا۔ بیان کر رہے ہیں المفروض، ہمارا فرض یہ ہے کہ ان بے یساوی ہے، کہ یعنی انسان یعنی بے جو ہے وہ مساویہ ہے، کہ یعنی انسان مساوی ہے ناطق کے، والمدعا، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہم نے ادعا یہ کیا ہے کہ ان لا بے یساوی لا ہے، کہ جب بے کی نقیض لا بے اور ہے کی نقیض لا ہے کر دیں تو یہ نسبت تبدیل نہیں ہوتی بلکہ وہی نسبت تساوی دو نقیضوں میں بھی برقرار رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں والمدعا، مدعا ہمارا یہ ہے کہ ان لا بے یساوی لا ہے، کہ لا بے جو ہے یہ لا ہے کے مساوی ہے اور نسبت جو تھی دو نقیضوں میں تبدیل نہیں ہوئی۔ البرہان، اب یہاں استدلال کر رہے ہیں کہ لو لم یکن لا بے یساوی لا ہے، کہ اگر ہم فرض یہ کر لیں کہ یہ نسبت جو ہے دو نقیضوں میں تساوی کی نہ ہو، لا بے لا ہے کے مساوی نہ ہو، تو بالآخر جو ہے باقی ماندہ تین نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں لو لم یکن، اگر نہ ہو لا بے یساوی لا ہے، یا لا انسان جو ہے لا ناطق کے مساوی نہ ہو، بالفرض یہ ہے ہم کہیں کہ ان میں جو ہے تساوی کی نسبت نہیں ہے، تو لکان بینہما احدی النسب الباقیہ، تو ہونا چاہیے ان میں جو ہے دونوں میں باقی جو ہے جو ماندہ جو نسبتیں ہیں تین باقی نسبتیں جو ان میں سے کوئی ایک نسبت ہونی چاہیے، یا عام خاص من وجہ کی ہو، یا عام خاص مطلق کی ہو، یا تباین کی ہو، اور تینوں میں جو ہے ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ تینوں میں کسی حد تک تباین ہے، یا تباین کلی ہے جیسا کہ متباینین میں ہے، یا تباین جزئی ہے جیسا کہ عام خاص من وجہ میں ہے۔ البتہ عام خاص من وجہ میں تباین جزئی دونوں طرف سے ہے، لیکن عام خاص مطلق میں تباین جزئی فقط مطلق کی طرف سے ہے کہ مطلق صادق آئے، یا عام کی طرف سے کہ عام صادق آئے اور اخص صادق نہ آئے، مثلا حیوان صادق آئے لیکن انسان صادق نہ آئے جیسے گھوڑے پر۔ تو بالآخر جو ہے یعنی یہ کہہ لیں کہ باقی نسبتوں میں یہ ہے کہ ایک صادق آئے دوسرے کے بغیر۔ تو کہتے ہیں لکان بینہما، اگر ہم فرض کر لیں کہ ان دونوں میں لا بے اور لا ہے میں یساوی کی نسبت نہیں ہے، تو ان دونوں میں جو ہے لکان بینہما احدی النسب الباقیہ، باقی نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ان دونوں میں ہونی چاہیے۔ وہ علی جمیع تقدیر، تمام تقادیر کی بنا پر جتنی بھی ہم چیزیں اس میں فرض کر لیں، تمام مفروضات اور تمام تقادیر کی بنا پر لا بد ان یصدق احدہما بدون الاخر فی الجملۃ، کہ اس طریقے سے ہو جب تینوں تقادیر، یعنی تقادیر سے مراد یعنی عام خاص من وجہ، عام خاص مطلق اور تباین کلی، یہ جو تین فرض ہیں باقی نسبتوں کے، کہتے ہیں ان تمام تقادیر یعنی تمام نسبتوں کے
روشنی میں لابد ضروری ہے ان یصدق احدہما کہ ان دونوں میں سے ایک صادق آئے بدون الاخر دوسرے کے بغیر. فی الجملہ یعنی کسی حد تک کسی مورد میں بھی ہم کہہ لیں ایک صادق آئے دوسرے کے بغیر. یہ عام خاص من وجہ میں بھی ہے, عام خاص مطلق میں بھی ہے, اور تباین کلی میں بھی ہے کہ ایک صادق آئے. عام خاص من وجہ واضح ہے کہ مثلا طیر صادق آئے جیسے سفید کبوتر میں لیکن اسود صادق نہ آئے, یا اسود صادق آئے یعنی سیاہ کپڑے میں لیکن طیر صادق نہ آئے. یا جیسے حجر اور انسان میں جہاں تباین تھا کہ حجر صادق آئے پتھر ہونا لیکن انسان صادق نہ آئے, یا انسان ہونا صادق آئے لیکن حجر صادق نہ آئے. اور عام خاص مطلق میں یعنی حیوان ہونا گھوڑے پر صادق آئے لیکن انسان ہونا صادق نہ آئے. تو بس ضروری ہے ان تمام مفروضات اور تمام تقادیر اور باقی ماندہ نسبتوں میں سے ہر ایک کی روشنی میں یہ کہ ان یصدق احدہما کہ ان دونوں میں سے ایک صادق آئے بدون الاخر دوسرے کے بغیر. لیکن یہ جو صادق ہے فی الجملہ یعنی کسی حد تک یہ صادق ہے. فَلَوْ صَدَقَ لَا بِدُونِ لَاهِ اگر پس ہم یہ فرض کر لیں اور یہ ہو جائے کہ صادق آئے لا بے لاہے کے بغیر یعنی لا انسان لا ناطق کے بغیر صادق آئے, یعنی لا انسان تو ہو لیکن لا ناطق نہ ہو بلکہ کیا ہو ناطق ہو. جب لاہے ہے تو بس جب ہم کہہ رہے ہیں کہ لا بے جو ہے لاہے کے بغیر صادق آئے تو پھر جب لاہے کے ساتھ صادق نہیں آ رہا اس کے بغیر صادق آ رہا ہے تو پھر ہے کے ساتھ صادق آنا چاہیے. کہتے ہیں کہ اگر یہ صادق آئے لا بے بدون لاہے کہ لا بے ہو لاہے کے بغیر یعنی لا انسان ہو لا ناطق کے بغیر تو لا صدقہ تو یہ صادق آنا چاہیے کہ لا بے مع ہے کہ لا بے ہو ہے کے ساتھ, کیونکہ جب لا ہے کے بغیر ہے تو ہے کے ساتھ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ لأن النقیضین لا یرتفعان کیونکہ جو لا ہے اس کی نقیض ہے تو بس جو لا ہے کے ساتھ کے بغیر ہے تو ہے کے بغیر تو نہ ہو بلکہ ہے کے ساتھ ہو, کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ ہے کو بھی ہٹا دیں اور لا ہے کو بھی ہٹا دیں. جب ہم نے لا ہے کو اٹھا دیا تو اب ہے کو نہیں اٹھا سکتے. جب ہم نے کہہ دیا بدون لا ہے تو یہ اٹھ گیا لا ہے, تو اب لا بے ہے لیکن لا ہے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لا بے لا ہے کے بغیر ہے, لا انسان لا ناطق کے بغیر ہے. اب جب لا ناطق کے بغیر ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ لا ناطق کے بغیر بھی ہو لا ہے کے بغیر بھی ہو اور خود ہے کے بغیر بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ لا ہے کی نقیض ہے. جب لا ہے کو ہٹا دیا تو لا ہے جو مرتفع ہو گئی تو اب ہے مرتفع نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتا کہ لا ہے بھی نہ ہو اور ہے بھی نہ ہو اور دونوں مرتفع ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں اور جب دونوں نہیں نقیض ہیں تو لأن النقیضین لا یرتفعان دونوں نقیض ایک ساتھ مرتفع نہیں ہو سکتی. تو پس جب کہیں گے کہ لا بے مع ہے و لازم ہو, اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ یصدق بے مع ہے کہ جب لا بے ہے کے ساتھ ہے تو پھر جو بے کو جو ہے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بے بھی ہے کہ لا بے کی نقیض ہے. جب لا بے جو نقیض ہے بے کی جب لا بے ہے کے ساتھ ہے یعنی لا انسان جب خود ناطق کے ساتھ ہے تو خود انسان کو ناطق کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. انسان یعنی بے جو ہمارے پیچھے اوپر بیان کیا تھا ابتدائے فرض میں مفروض قضیہ میں, تو جب لا بے مع ہے تو خود بے کو ہے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. وہ لازم ہو, اس کا لازمہ یہ ہے اللہ یصدق بے مع ہے کہ بے جو ہے وہ ہے کے ساتھ صادق نہ آئے. کیوں؟ لأن النقیضین لا یجتمعان کیونکہ دو نقیضیں جس طرح اٹھ نہیں سکتی جمع بھی نہیں ہو سکتی. جب لا بے جمع ہو رہا ہے کے ساتھ تو خود بے کو جمع نہیں ہونا چاہیے ہے کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اگر لا بے ہے کے ساتھ جمع ہو اور بے بھی ہے کے ساتھ جمع ہو تو لا بے اور لا ہے نقیضیں ہیں تو یہ دونوں نقیضیں جمع ہو جائیں گی ہے کے ساتھ. تو اس لیے جب لا بے جو ہے کے ساتھ جمع ہو رہا ہے تو خود بے جو لا بے کی نقیض ہے یعنی لا انسان کی نقیض جو انسان ہے اس کو جمع نہیں ہونا چاہیے. لأن النقیضین لا یجتمعان کیونکہ دو نقیضیں جو ہیں جمع بھی نہیں ہوتی. وہذا خلاف المفروض اور یہ بے کا ہے کے ساتھ جو ہے صادق نہ آنا یہ ہمارے اس پہلے مفروض کے برخلاف ہے جو ہم نے ابتدا بیان کیا تھا کہ بے یساوی ہے کہ بے برابر ہے کے, تو یہاں تو اصلا بے جو ہے وہ ہے کے ساتھ صادق ہی نہیں آ رہا. نتیجہ یہ ہوا تمام تقادیر کی بنا پر کہ بے ہو لیکن ہے نہ ہو یعنی انسان ہو ناطق نہ ہو, اور یہ ہمارے مفروض کے برخلاف ہے. وہذا خلاف المفروض اور یہ ہمارے مفروض کے خلاف ہے. وہ کیا تھا؟ وہ ہوا وہ بے ہمارا مفروض یہ تھا کہ بے یساوی ہے کہ بے مساوی ہے لیکن ہم یہاں اس استدلال کی روشنی میں پہنچے یہاں پر کہ بے ہو
ہے کے بغیر اور بے ہے کے ساتھ صادق نہ آئے. وعلیہ، اور اس خلاف مفروض کی بنا پر کہ جب ہمارا اس استدلال کی اس میں نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارا فرض باطل ہو جائے اور انسان ناطق کے مساوی نہ رہے، بے یساوی ہے نہ ہو. وعلیہ فلا يمكن ان يكون بین اللہ بے واللہ من النسب الاربع غیر التساوی. کہتے ہیں اس استدلال کی بنا پر پس ممکن نہیں ہے کہ ہو لا بے اور لا ہے کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت تساوی کے علاوہ کوئی اور نسبت ہو، فقط تساوی ہے. کیونکہ اگر ہم فرض کریں کہ تساوی نہیں ہے تو باقی نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہونی چاہیے، اور باقی نسبتوں میں سے جو بھی نسبت ہم فرض کریں تمام تقادیر کی بنا پر یہ صادق آنا چاہیے کہ ایک ہو دوسرے کے بغیر. کیوں؟ کیونکہ تمام نسبتوں میں ایک کا ہونا دوسرے کے بغیر صادق آتا ہے. اور اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ایک ہے دوسرا نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خود انسان ہو ناطق کے بغیر. تو یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہمارے مفروض کلام یہ تھا کہ ناطق انسان ناطق کے مساوی ہے. اگر جو ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ان کی نقیض و تساوی کی نسبت نہیں ہے تو ہمارا فرض کلام خراب ہو جاتا ہے، مفروض بگڑ جاتا ہے. تو اس بنا پر فلا يمكن، ممکن نہیں ہے یکون بین اللاب واللہ من النسب الاربع غیر التساوی، کہ ممکن نہیں ہے کہ لاب اور لاہ کے درمیان نسب اربع میں سے تساوی کے علاوہ کوئی اور نسبت ہو. فیجب ان یکون، بس واجب ہے کہ ہو ان دونوں نقیضوں کے درمیان لاب یساوی لاہ، کہ لاہ اور لاب کے درمیان جو ہے تساوی کی نسبت ہو، جس کو ہم نے پہلے بیان کیا بطور مدعا وہ المطلوب، اور یہی جو ہے نسبت جو ہے ہمارا مطلوب تھی جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے تھے. دوسری جو دو نقیضوں کے حوالے سے وہ ہے کہ جب عام خاص من مطلق کی دو نقیضیں ہم بنائیں تو عام خاص مطلق کی دو نقیضوں کے درمیان جو ہے بھی عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، لیکن برعکس نسبت برعکس ہو جاتی ہے کہ جو عام تھا وہ اخص ہو جاتا ہے نقیض بنانے میں، اور جو اخص تھا وہ عام بنانے میں اخص جو تھا عام وہ نقیض بنانے میں عام ہو جاتا ہے، اور عام جو تھا نقیض بنانے میں اخص ہو جاتا ہے. یہ نسبت جو تھی عام کی وہ اخص ہو جائے گی اور اخص کی عام ہو جائے گی، لیکن جو دونوں کے درمیان نسبت ہے عام خاص مطلق کی وہ باقی رہے گی. کہتے ہیں دو نقیضیں جو ہیں نقیض العام والاخص مطلقاً بینہما عموم و خصوص مطلقاً، کہتے ہیں جو عام خاص مطلق کی دو نقیضیں ہیں ان کے درمیان بھی عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے. ولیکن علی العکس، لیکن یہ نسبت جو عام خاص مطلق کی دو نقیضوں میں ہوتی ہے یہ برعکس ہو جاتی ہے کہ جب عام اخص کی دو نقیضیں بناتے ہیں تو نقیض العام میں اخص و نقیض الاخص سے عام ہو جاتی ہے. اے ان نقیض العام اخص و نقیض الاخص سے عام ہو، یعنی یہ ہو جاتا ہے کہ جو عام کی نقیض ہے وہ اخص ہو جاتی ہے اور اخص کی نقیض عام ہو جاتی ہے. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام اور اخص جو ہے وہ کیا تھے. ہم نے پیچھے نسب اربع میں بیان کیا کہ عام اور اخص جو ہے مثلا انسان اور حیوان عام ہے انسان سے، انسان پر بھی صادق آتا ہے، اور انسان کے علاوہ دوسری انواع حیوان پر بھی، گھوڑے پر، گدھے پر، سب انواع پر حیوان ہونا. تو یہ جو ہے انسان اور حیوان اخص اور عام ہیں. جب ان کی نقیضیں بنائیں، مثلا حیوان کی نقیض بنائیں لا حیوان اور انسان کی نقیض بنائیں لا اخص لا انسان، تو یہ جو لا حیوان جو خود حیوان عام تھا جب اس کو لا حیوان بنا دیں گے تو یہ اخص ہو جائے گا، اور جو انسان اخص تھا جب اس کی نقیض بنائیں گے لا انسان تو یہ عام ہو جائے گا. کیسے عام ہو جائے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا یہی عنوان لا حیوان اور لا انسان ایک لحاظ سے دونوں جو ہے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ کون ہیں کہ مثلا ہم لیتے ہیں کہ جو غیر حیوان ہیں مثلا نباتات، جمادات، درخت وغیرہ، جتنے بھی نباتات و جمادات ہیں ان سب پر لا حیوان بھی صادق آتا ہے اور لا انسان بھی صادق آتا ہے. ہر وہ چیز کہ جس پر لا حیوان صادق آتا ہے لا انسان بھی صادق آتا ہے. بس حیوان کی طرف سے دائرہ جو ہے اس لحاظ سے کہ ان پر انسان، سب پر انسان ہونا صادق، لا انسان صادق آتا ہے، صحیح ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو لا حیوان ہے وہ لا انسان بھی ہے، ادھر سے کلیت ہے. لیکن ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ لا انسان کی نسبت جس پر بھی لا انسان صادق آتا ہے اس پر لا حیوان صادق نہیں آتا. مثلا گھوڑے پر لا انسان صادق آتا ہے، یعنی خود حیوانات پر،
کہ ان پر تمام حیوانات غیر انسانی پر جو حیوانات غیر انسانی، لا انسان صادق آتا ہے لیکن لا حیوان صادق نہیں آتا کیونکہ حیوان ہے، تو پس نباتات و جمادات میں لا حیوان ہونے